اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم۔ معزز حضرات، یہ اسٹیج اور یہ ادارہ اور یہ تنظیم یہ خالص ایک مذہبی اور ایک خدائی تعلقات والا ایک روحانی ادارہ ہے، کوئی فرقے وارانہ معاملہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی انسانوں کی عقل سے تراشے ہوئے اصول پر چلنے والا یہ ادارہ نہیں ہے۔ یہ بشارتوں کی بنا پر کھڑی ہوئی یہ جماعت، روحانی جماعت، جیسا کہ آپ نے ابھی سنا پیشرو مقرر جناب شفیق پٹیل صاحب سے کہ اللہ نے قرآن مجید میں جو مسلمانوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ خیر امت ہے، یہ بہترین امت ہے، لیکن یہ کنڈیشنل ہے۔ آپ نے کہا بالکل ٹھیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دو ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں، اگر وہ ذمہ داری ہم بخوبی انجام دیں گے تو ہم بالکل خیر امت ہیں۔ وہ دو ذمہ داریاں یہ ہیں کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی اسلام کے اس عالمگیر پیغام کو دیگر اقوام تک پہنچانا اور منکرات سے، شرک سے، بت پرستی سے روکنا، یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ دو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذمہ داری دی ہے، یہ فرض اولین ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی آپ نے 40 سال کی عمر میں مکہ معظمہ سے نبوت کا اعلان کیا، اسی وقت سے تبلیغ اسلام، اشاعت اسلام کا کام شروع ہوا۔ اسی نہج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، اولیاء اللہ، بزرگان دین کے طرز پر الحمدللہ یہ جماعت تقریباً 1 صدی سے 100 سال کے عرصے سے تبلیغ اسلام کے اہم فریضے کو فرض کفایہ کے طور پر، یعنی تمام مسلمانوں کی جانب سے اس فرض منصبی کو ادا کرتے ہیں۔ آج سے نہیں بلکہ 1924 سے ہندوستان کے طول و عرض میں، ہندوستان کے چپے چپے میں حضرت قبلہ عالم اور آپ کے ساتھیوں نے اسلام کی حجت پوری کی۔ اس دور میں جبکہ نہ کوئی آمد و رفت کی سہولتیں تھیں، نہ ٹرانسپورٹیشن کا کوئی صحیح نظام تھا، اس دور میں حضرت قبلہ عالم اور آپ کے ساتھیوں نے کنیا کماری سے لے کر کشمیر تک، بلکہ پورے ہندوستان کے، حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ ہندوستان کا کوئی بڑا مٹ یا مندر ہم سے نہیں چھوٹا جہاں پر ہم لوگ جا کر اسلام کی دعوت نہ دیے ہوں اور نہ اسلام کی حجت پوری نہ کیے ہوں۔ یہ جو ہے نا حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ اے طالبان حق آؤ، اے عاشقان رسول آؤ، اے محبان علی آؤ۔ بڑی مدتوں کے بعد یہ روحانی دربار کھلا ہے، آ کر یہاں پر یہ دور آخرین کے فیوز و برکات حاصل کرو۔ یہ جو ہے نا یہاں پر بشارتوں کی بنا پر حضرت قبلہ عالم کا وجود
جسمانی 56 نشانات اور زمین اور آسمان کے 96 نشانات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مامور بنا کر کھڑا کیا ہے. جو شہروں میں بھارت کے بلدہ نگر ہے اور اس میں محلہ ایک آصف نگر ہے، یہیں سچے صدیق کا مستقر ہے. ادھر آئیں حضرات، سب کچھ ادھر ہے. سرے راہ ہے خانخواہ مبارک، یہیں سے تو ملتی ہے راہ مبارک. جہاں حق کے کلمے کا جھنڈا کھڑا ہے، نمایاں وہاں جلوہ براق کا ہے. خلیفہ مبشر کا تختہ لگا ہے، جہاں میں یہ ایک گلشن اولیاء ہے. یہاں پر حضرت قبلہ عالم کے دربار میں جو آپ کے متبعین، جو آپ کے ساتھی جمع ہوئے، وہ ایسے لوگ نہیں تھے کہ دنیا لات مار دی تو آ گئے، بلکہ ایسے متبعین کو حضرت قبلہ عالم نے چنا اور انہیں اپنے قریب کیا جو بھری جوانی کو اور اپنی دنیا کو لات مار کر یہاں پر آ کے اپنی زندگیاں وقف کر دیے. صرف اور صرف اس غرض سے کہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں روشن کرنے کے لیے اور تمام اقوام عالم کو حضور سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر جھکانے کے لیے، کوئی دوسری غرض و غایت نہیں. لیکن آج ہم پر یہ جو ہے نا کچھ جو ہے نا نادان ناقبت اندیش لوگ یہ جو ہے نا بہتان لگاتے ہیں کہ ارے یہ جو ہے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی نہیں مانتے، ان کا تعلق جو ہے نا فلاں قادیان سے ہے. حضرت قبلہ عالم کے ایک ساتھی فرماتے ہیں بلکہ نام پر سرور عالم کے ہیں مٹنے والے، ہم لوگ نام پر سرور عالم کے ہیں مٹنے والے، کام ہے سرور عالم کا نمایاں ہم سے. آج دنیا میں نہیں مد مقابل کوئی، خوف مشرک کو ہے، کفار ہے لرزہ ہم سے. سینکڑوں پڑھتے ہیں انسان نبی کا کلمہ، آج تبلیغ کا ہے میدان آسا ہم سے. ہم نے حضرت قبلہ عالم کی جوتیوں کا صدقہ ہے کہ آپ نے آسان کر دیا. حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ بفضل خدا ہم تتو بیچاری ہیں، سب پر غالب آئیں گے. اور یہ تحریک حضرت قبلہ عالم نے جو قائم کی، حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں برادران اسلام یہ تحریک کیا ہے؟ یہ جو تحریک ہے خانقاہ سرور عالم دیندار انجمن، یہ تحریک کیا ہے؟ غیرت حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سمندر ہے جو جوش زن ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو دیگر اقوام تک، ان کے جو ہے نا مذہبی مقامات تک پہنچ کر، ان کے مٹھوں میں، ان کے مندروں میں، ان کے کلیساؤں میں، گرجا گھروں میں پہنچ کر حجت پوری کرنا، یہ کوئی جو ہے نا بچوں کا کھیل نہیں، یا کوئی ایک دو جگر والوں کا کام نہیں ہے، یہ 12 کلیجے والوں کا کام ہے. حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں ہمارے مد نظر کوئی غرض ذاتی نہیں ہے اور نہ کوئی فرقہ بندی ہے. یہاں پر ہمارا کوئی فرقہ نہیں. ہم کو پوچھو تو ہم ایک زبان سے خود کو صرف مسلمان کہتے ہیں. ہم کسی کو بتانے کے لیے بھی یہ کام نہیں کر رہے ہیں اور نہ کسی کے امداد کے ہم محتاج ہیں. سر ہاتھ میں لے کر، یہ حضرت قبلہ عالم کے جملے میں جو نہ ہو بہو سنا رہا ہوں، سر ہاتھ میں لے کر وہ رحیم و کریم آقائے نامدار تاجدار مدینہ سرور دو عالم خلاصائے کائنات فخر موجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوط پکڑے ہوئے ہیں.
انہی سے ہماری کل فریاد ہے، کیونکہ ہم انہی کا نام دنیا میں پھیلانے کے لیے وقف ہو چکے ہیں۔ یہ جو تحریک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ خانقاہ بھی جو بنی ہے، یہ 4 ایکڑ 6 گنٹے زمین جو حضور حضرت قبلہ عالم کو تحفے میں ملی، آپ نے اس خانقاہ کا نام اپنے نام سے یا اپنی اولاد یا اپنے بیوی بچوں کے نام نہیں کی، بلکہ اس خانقاہ کا نام بھی خانقاہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس خانقاہ کو آپ نے وقف کیا۔ آج جو ہے نا ایک غیر مسلم ایک مقرر آ کر ہمیں جو ہے نا یہ تلقین کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا قرآن کو پڑھو۔ یہ جو ہے نا تبلیغ کا جو یہ تبلیغ اسلام کا خالص جو یہ سٹیج ہے، ہمارے جو مبلغین نے جو قربانیاں کی اور جو اس کی چھاپ اور جو اس کا اثر آج تک جو سارے ہندوستان میں ہے، جو مبلغین اکرام نے بھوکے پیدل جو ہے نا سفر کرتے ہوئے سارے ہندوستان میں جو ہے نا اسلام کی حجت پوری کی، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ یہاں پر رہنے والے کیونکہ گھر کی مرغی دال برابر ہمیں یہ جو ہے نا چھوٹی چیزیں نظر آتی ہیں۔ میاں محمود کے والد نے ان کا قول ہے کہ میں نے ایک دن کے لیے بھی تبلیغی کام کو سر انجام نہیں دے سکا میں، لیکن ہمارا ایک مبلغ اس کی داڑھی مونچھ صحیح سے نہیں نکلتے، یہاں پر مریم بن کر بیٹھتا ہے اور مسیح بن کر نکلتا ہے اور کئی بے شمار لوگوں کو حلقہ بگوش اسلام کرتا ہے، مشرفہ اسلام کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت قبلہ عالم نے ایسے ہتھیار ہمیں دیے ہیں۔ اور مشہور و معروف مبلغ اسلام خواجہ کمال الدین صاحب نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ اپنے وعظوں میں کہا کہ میں چند برسوں کے اندر 1000 یورپین کو مسلمان کر سکتا ہوں، مگر عمر بھر کوشش کروں تو ایک ہندو کو مسلمان کر کے اس کو اسلام پر قائم نہیں رکھ سکتا۔ لیکن اس ادارے کا ایک مبلغ جو ہے نا نکل کر بڑے بڑے مٹھوں میں مندروں میں گھس کر ان کے مذہبی رہنماؤں رہبروں تک جا کر اسلام کی حجت پوری کرتا ہے، ان کے دانت کھٹے کر دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے حضرت قبلہ عالم کی یہ جو تحریک ہے، یہ جو ہے نا کسی انسان کے عقلوں سے بنائے ہوئے تراشیدہ اصول پر قائم نہیں ہے۔ یہ جو ہے نا حضرت قبلہ عالم کا وجود نشانات اور بیانات کے ساتھ کھڑا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور شدہ وجود ہے آپ کا۔ آخرین والوں کا سردار امام الناس ہے، کافروں سے ہی خطاب اس کا رہے گا ہر جا۔ یہ کوئی مسئلہ اسلام نہیں چھیڑیں گے، ہوگا تبلیغ و ہجرت و جہاد فن ان کا، کلمہ گو جتنے ہیں ان سب سے رہے گی الفت، ان کا دستور اشداء علی الکفار ہوگا، کافران دیکھ انہیں آگ بگولا ہوں گے، ہو زبا بندیاں و سنگ باری ہو تحفہ ان کا۔ حضرت قبلہ عالم نے جب 1924 سے یہ کام کو شروع کیا تو آپ کو جگہ جگہ مصائب مشکلات زباں بندیاں شہر بدر کیے گئے، پابندیاں لگیں، 40 جیلیں 84 حوالات کو آپ نے برداشت کیا۔ آخر میں آپ کہتے ہیں کہ یہ ساری مصیبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں برداشت کیا با۔ تو یہ جو ہے نا حضرت قبلہ عالم کا جو لاہ عمل ہے، یہ اگر اس کو سمجھیں تو یہ اس میں جو ہے نا یہ تمام انسانیت کے لیے صرف آپ نے ایک جو ہے نا 4 ایکڑ 6 گنٹے کی حد تک جو ہے نا محدود نہیں کیا، بلکہ تمام ہندوستان بلکہ تمام دنیا کے لیے آپ کے جو اصول ہیں وہ کوئی اپنی طرف سے بنائے ہوئے نہیں، بلکہ قرآن اور حدیث کے مطابق آپ نے وہی اصول کو قائم کیے، چاہے وہ پنچانتی مارگ ہو، تبلیغ اسلام کے لیے جو آپ نے جو ہے نا چیزیں فراہم کی وہ ہو، اور یہاں پر درس قرآن میں جو آپ نے جو چیزیں بیان کی، ہر معاملے میں آپ نے حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کوئی نیا آپ نے اصول
یہاں پر نہیں باندھا، مات کر دی میری پرواز نے پروازوں کو، یعنی احمد کے عقب دست بدامہ ہوں میں۔ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں یعنی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عقب یعنی آپ کے پیچھے آپ کا دامن پکڑا ہوا ہوں مضبوطی سے۔ تو یہ حضرت قبلہ عالم نے جو اصول لائے، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ادارہ ہے یا حضرت قبلہ عالم کے جو اصول ہیں وہ مسلمانوں کے لیے آخری سہارے کے طور پر ہے۔ لوگ جو ہے نا صرف محض اپنی دکان چمکانے کی خاطر یا اپنے فرقے کو جو ہے نا وہ ترجیح دے کر اپنے جو ہے نا فرقے کے بانی کی جو ہے نا تعلیمات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے نا انگلی اٹھاتے ہیں، ہمیں جو ہے نا تہمت لگاتے ہیں۔ لیکن اگر وہ نیوٹرل ہو کر بالکل حقائق پسندانہ طور پر اگر وہ تحقیق کریں تو وہ لا محالہ اس حضرت قبلہ عالم کے اصول کو اپنانے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے جو چیزیں قائم کی یہاں پر وہ محض قرآن اور حدیث کے مطابق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عین سنت کے مطابق، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جو عمل کیا، تبلیغ، ہجرت، غزوات، جہاد، یہ عین سنتیں ہیں۔ لوگ جو ہے نا آسان سنتوں کو بہت جلد اختیار کر لیتے ہیں، لیکن جو کڑوی سنتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مشرکین کے ایوانوں میں جا کر زلزلے پیدا کر دیے، اسلام کی مختصر سے 23 سال کے عرصے میں within 23 years اسلام کو غالب کر دیا سارے عربستان میں، یہ جو ہے نا کام اور وہ اصول حضرت قبلہ عالم نے یہاں قائم کیا۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔